السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے برمنگھم اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بہ منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شیراز خان۔ مصر میں صدر حسنی مبارک اور تیونس میں زین العابدین کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ یہ سلسلہ بغاوت پاکستان جیسے ملکوں تک پھیل سکتا ہے۔ دوسری جانب ریڈ کراس جو عالمی ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس نے خبردار کیا ہے کہ غذائی قلت کے باعث پاکستان میں تیونس جیسا انقلاب آ سکتا ہے۔ صدر زرداری کو بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ مہنگائی سے خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ یہ انکشاف ریڈ کراس کے سربراہ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کے باعث ملک میں تیونس جیسا انقلاب آ سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریڈ کراس کے سربراہ تادا تیرو کونی نے کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے سیلاب نے 11 ملین افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ زرعی شعبہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور خوراک کی قلت سیاسی عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے۔ اس بات کا صدر آصف علی زرداری کو بھی خدشہ ہے کہ ریڈ کراس کے سربراہ نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ آج منزل کے تازہ ایڈیشن میں ہم گفتگو کریں گے 4 ڈیفرنٹ موضوعات پر۔ پہلا یہ ہے کہ what are the real issues of Pakistan's problem and what are the solutions؟ پاکستان کے ریئل میننگ میں مسائل کیا ہیں اور ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ جو دہشت گردی اگر ریئل ایشو ہے، ون آف دی ریئل ایشوز آف دی پرابلمز آف پاکستان، تو اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ ہو از بیہائنڈ اٹ؟ کون اس کے پیچھے ہے اس دہشت گردی کے؟ یہ کیا ملک کے خلاف سازش ہے یا یہ بیرونی طاقتیں ایک اپنے مفاد کا کھیل پاکستان کے اندر کھیل رہی ہیں؟ اس کے علاوہ فاٹا میں آپ کو پتہ ہے فاٹا جو ہے ایک بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جو 7 ایجنسیز ہیں، وہاں پر فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے، وہاں جو ہے ان کے حالات جو ہے وہاں کون سے ریفارم جو ہے لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں، انہوں نے ہسپتال بنایا ہے، اس کے علاوہ ایک پارٹی لانچ کی ہے تحریک انصاف، اس کا اور صوبہ سرحد کے اندر جو ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، جو سیکولر اور آزاد خیال کی حامل جماعت سمجھی جاتی ہے وہ، اور حال ہی میں پاکستان کے میڈیا پر چھا جانے والی اور زیادہ سے زیادہ کوریج حاصل کرنے والی پارٹی متحدہ قبائل پارٹی، جس کے چیئرمین ملک حبیب اورگزئی ہیں، وہ متحدہ قبائل پارٹی، ANP اور پھر تحریک انصاف، ان کا رول پاکستان کی پولیٹکس اور فیوچر میں کیا بنتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے موضوع۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے 3 اہم شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں عرفان بٹ صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تحریک انصاف کو برمنگھم میں لیڈ کرتے ہیں، برطانیہ میں یونٹ سے ان کا تعلق ہے، اقبالیات پر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، ماضی میں پاکستان میں ڈراموں کے جو ہے وہ ہیرو بھی رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ 88-89 کے زمانہ وہ تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ یہ مل کر جو ہے ان کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے جناب عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے آپ کا، جرمنی میں عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہے جناب عدایت اللہ بنگش صاحب، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور 2 دن کے لیے یہاں آئے تھے اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میرے پروگرام میں آج حاضر ہوئے۔ آپ کے برابر میں تشریف فرمایا ممتاز خان ججی صاحب، آپ کا تعلق کرم ایجنسی فاٹا کے علاقے سے ہے اور آپ جو ہیں وہ متحدہ قبائل پارٹی کے UK میں اسپوکس مین ہیں۔
آپ تینوں مہمانوں کو میں اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا Thank ہوں. لیکن ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم چلتے ہیں وٹفورڈ سے سید ذل بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے چچا رحمت شاہ صاحب بیمار ہیں پاکستان میں، اسلام آباد یہ چکلالہ اسکیم 3 کے اندر وہ مقیم ہیں. ان کی 2 بہنیں یعنی سید ذل شاہ صاحب کی 2 بہنیں، ایک کینیڈا سے اور ایک ڈنمارک سے، 30 تاریخ کو یہاں سے ذل شاہ صاحب نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے انہیں پاکستان کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ پاکستان میں پہنچی 7:30 بجے 7:45 بجے کا ٹائم تھا. اسکیم 3 چکلالہ جو اسکیم 3 اسلام آباد ہے وہاں پہ، اور ہوا کیا کہ ڈاکو آئے اور 6 ڈاکو نے گن پوائنٹس کے اوپر بچوں سمیت ہراساں کر کے ان کو ہوسٹیج بنا کر کیا کیا کہ وہ سب مال جو یہاں سے وہ بیچاری سفر کے لیے لے کر گئی تھی وہ لوٹ کر لے کے چلی گئی. ذل شاہ صاحب کل پاکستان جا رہے ہیں، ان سے جو واقعے کی اصل نوعیت جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شراز بھائی. ذل شاہ صاحب بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ آپ نے بتایا کہ 30 تاریخ کا ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا السلام علیکم شراز بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو مہمان ہیں یہاں آپ کے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میرا بہت بہت آداب و سلام. تھینک یو. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنا اور اپنی فیملی کا دکھ آپ سے شیئر کر سکوں. ایکچولی میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف ایک میرا دکھ نہیں ہے، یا آج یہ صرف واقعہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت معروضی حالات ہیں اس میں یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر گلی محلے اور ہر گھر کی کہانی ہے. واقعہ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ 30 جنوری کو جو ہے میری سسٹر، ان کا نام ہے سیدہ ضمیر فاطمہ، وہ یہاں سے ہیتھرو پورٹ سے انہوں نے فلائی کیا ہے اسلام آباد کے لیے، اور ان کے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 2 دن پہلے جو ہے وہ میری کزن ہے یاسمین بخاری، وہ ڈنمارک سے جو ہے وہ اسلام آباد گئی ہیں. اور ان سب کے جانے کی وجہ جو ہے وہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے انکل ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے یہاں، اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ وہ یہاں رہے ہیں سید رحمت حسین شاہ. تو ناسازی طبع کی وجہ سے وہ جلدی واپس پاکستان چلے گئے. ہمیں پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. بہرحال وہاں گئے تو ان کو جو ہے وہ سٹامک کینسر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا، جو کہ لاسٹ سٹیج پر تھا. تو جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آہستہ آہستہ تمام جو ریلیٹیوز ہیں وہ ان کے پاس پاکستان میں بیٹھے ہوں. ہمارے جو انکل ہیں سید رحمت حسین شاہ، ان کی ایک بیٹی ہے، انہوں نے وہ یہاں لندن میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی خاصی پراپرٹی بنائی ہے وہاں اسٹیبلش کی ہے فیملی کے لیے کہ چلو آدمی آتا جاتا ہے تو ایزی وہاں رہ سکتا ہے اسکیم چکلالہ اسکیم 3 میں. تو ساری فیملی کے لوگ وہاں اکٹھے تھے. یہ جو میری 2 بہنیں گئی ہیں یہ بھی وہاں تھیں. تو کل صبح کی بات ہے کہ جب میری یہ کزن جو ہے ضمیر فاطمہ جب یہ وہاں پہنچی ہیں، اب پتہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کو وہاں سے چیز کیا ہے ایئرپورٹ سے، اس کا کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا. پولیس اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. لیکن جب ساری فیملی اکٹھی تھی ایک ہی کمرے میں صبح بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا تو ناشتے وغیرہ کی کچھ تیاری کر رہے تھے. انفارچونیٹلی پتہ نہیں وہ غلطی ہوئی تو جو باہر کا مین گیٹ تھا وہ کھلا رہ گیا. جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ 6 بندے تھے جنہوں نے کہ ماسک وغیرہ پہن رکھے تھے، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ وہاں اندر آئے اور آتے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے سب کو جو ہے وہ کور کر لیا اور سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیا. اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بولا، کوئی بھی کسی نے شور کیا تو جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا اسی وقت شوٹ کر دیں گے. تو بہتری آپ کی اسی میں کہ آپ سب چیزیں جو ہے آپ کیش جو بھی آپ کے پاس ہے سب ہمارے حوالے کر دیں. میری وہاں چھوٹی کزنس تھیں اور وہ بھی پاکستان میں تھیں، وہ بھی کچھ تھی وہاں، ان کے پاس کافی ساری کچھ جیولری وغیرہ کچھ پہنی ہوئی تھی جس طرح کے عام رواج ہے ہمارا پاکستان میں. اور جو میری کزن یہاں سے گئی ہیں ان کے پاس بھی اچھے خاصے پیسے تھے، کچھ ظاہر جو اپنے زیادہ رات ساتھ لے گئی تھیں. اس کے علاوہ ہمارے جو انکل ہیں ان کے علاج کے لیے ہم نے کوئی اچھے خاصے پیسے وہاں رکھے ہوئے تھے جو کہ گھر میں ہی تھے.
تو وہ سب جو ہے انہوں نے لے لیے. یہ اس کا کچھ لگ بھگ میرے خیال میں کچھ پولیس نے جو ٹوٹل کیا ہے کچھ 14 یا 15 لاکھ روپے کی جولری اور جو ہے نا یہ کیش کی صورت میں وہ سب وہ لے گئے. اور سب سے جو دکھ والی بات یہ ہے کہ چلو پیسہ تو کوئی بات نہیں آتا جاتا رہتا ہے, لیکن سب سے جو مطلب ہمیں جو دکھ ہوا ہے کہ ایک بستر مرگ پر ایک شخص جو لیٹا ہوا ہے جو خون تھوک رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے گن تانی ہوئی تھی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میری کزن اس کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تقریباً 2-3 سال کا بچہ ہے, اس کو اٹھا کر تو انہوں نے اس کے سر سے جو ہے نا گن لگا لی اور کہا کہ اگر تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب دو. جو کچھ جیولری تھی سب کچھ لیا اور ان کو اف تک بھی نہ کرنے دیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کی جو ہے نا توسط سے جو ہے نا اپنے تمام جو بہن بھائی ہیں یہاں پاکستانی اور کشمیری ان کو یہی کہوں گا کہ خدا را پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بولے, ٹھیک ہے, کہ جتنی آپ اپنی آواز بلند کریں گے کوئی سنے گا. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی آپ ابھی ان حالات میں جب بھی آپ پاکستان کا سفر کریں تو بہت احتیاط کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے کتنے جو لوگ ہیں یہاں سے جو برطانیہ سے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا نہیں بندن کے قتل ہو گئے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں. تو سب کو میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے جو ہے نا وہ احتیاط برتیں اور جو ہے نا اور بالخصوص جب اپنے ملک میں جائیں تو ایسے اس طرح جائیں کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو سیف کر کے جائیں. جس طرح بھی آپ پیسہ لے کر جاتے ہیں تو بینکوں کے ذریعے کچھ ٹرانزیکشن کریں, کچھ کریں, لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو. جی ضلع شاہ جی یہ بتائیں کہ اکثر ایسے جو واقعات ہوتے ہیں, میں سب کی تو نہیں کہہ سکتا ہوں, رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہیں تو فیملی ایلیمنٹس اس میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی اپنے ہی لوگ جو ہے خاندان کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تو وہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ جو ہے چونکہ آپ کوٹلی سے ہیں, تتا پانی آزاد کشمیر سے, یہ جو چکرالا اسکیم 3 ہے یہ آپ نے یہاں پہ مکان وغیرہ بنائے ہیں, فیملی سیٹل ہے, تو کہیں فیملی کا اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ تو نہیں ہے؟ شراز بھائی میرا ایکچولی ابائی تعلق میرا اور میرے والدین کا اور ہماری تمام فیملی کا تعلق جو ہے وہ جی ہیلو جی جی میری اور میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ ہمارا ابائی تعلق جو ہے وہ کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے جی, اور ہمارا گاؤں جو ہے وہ تتا پانی ہے جی جو کہ کوٹلی سے تقریباً لگ بھگ 20 کلومیٹر پر واقع ہے. جی جی تو ایکچولی جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے سب کچھ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی قبائلی روایات نہیں ہے. میرا تعلق سادات فیملی سے ہے, تو ہماری ایسی کوئی قبائلی روایات نہیں ہے. باقی کچھ جو وہاں کی برادری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ہمارا بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہماری فیملی سے یا باقی کسی ہمارے اڑوس پڑوس سے کسی نے یہ کوئی حرکت کی ہوگی, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ خود پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہاں کہیں نزدیک بھی کوئی پہلے ٹرائی کی ہے کہ کچھ لوگوں کو زخمی کیا ہے, وہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر وہ بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس دوران پولیس کو شاید ان کو چیز کر رہی تھی لیکن وہ نہیں ڈھونڈ سکی انہیں, تو ان مین ٹائم یہ ہمارے ساتھ واقع ہو گیا. تو سب سے جو بڑی بات ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہماری مادری زبان تو پہاڑی ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کوئی میں کسی پہ کریٹیسائز نہیں کر رہا. اگر میری اس بات سے کسی کے دل آزاری ہو رہی ہو تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہوں. تو وہ ایکچولی ہماری فیملی کے ساتھ جو کڈنیپر تھے یا وہ جو لوگ تھے جو ٹیررسٹ, وہ ہماری فیملی کے ساتھ تو وہ اردو میں بات کر رہے تھے, لیکن اردو بھی جس طرح پشتو کا ذرا لاجات ہوتا ہے اس طرح, لیکن آپس میں وہ پشتو بول رہے تھے. آپس میں وہ پشتو بول رہے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, پاکستان کا انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے. آپ پاکستان کے جتنی بھی چیزیں دیکھیں, بم دھماکے ہو رہے ہیں, افراتفری ہے, سب چیز ہے, وہ سب ایک ہی طرف سب کچھ منسوب ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ اس میں کسی مطلب ہمارے کسی علاقے کے آدمی کا کوئی تعلق ہو. ضلع شاہ جی یہ ماشاءاللہ آپ کی کرج کی میں داد دیتا ہوں, اور آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ سٹوری ایکسکلوسیولی میرے اس پروگرام کے لیے آپ نے بتائی ہے اور آپ نے جرأت دکھائی ہے تاکہ ایسے لوگ جو بیرون ملک سے یو کے, یورپ اور مڈل ایسٹ اور دوسرے علاقوں سے جو پاکستان کا سفر کرتے ہیں وہ متعد ہو جائیں. اور اس طرح کی واقعات جو ہے نا ہمیں اپنی طرف سے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور
میں نے اپنے طور پر پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اورکزئی صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے اوورسیز منسٹر ہیں محمود ریاض صاحب، ان کو بھی میں نے بتایا، وہ لاہور تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے گھر کل کسی وقت جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ نے بڑی ہیلپ کی ہمارے لسنرز کے لیے کہ وہ کم از کم آئندہ پاکستان کا سفر کرتے ہوئے احتیاط برتیں گے. بہت شکریہ شہراز بھائی. بہت اس طرح کے ایلیمنٹس دیکھنے میں آئے ہیں. ایک اور بھی واقعہ میں بتاتا چلوں کہ عامر رفیق ایک لڑکا تھا، یہاں پہ یتیم تھا بیچارہ، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آیا یہاں ہی یو کے اندر، اور پھر کچھ عرصہ پہلے اس بیچارے کو وہ یہاں سے چھٹی گیا 3 سال کے بعد، تو راستے میں ہی کراچی اس کو لوٹ لیا گیا. اس کا پاسپورٹ بھی لے کر گئے اور ساتھ میں اس کی ماں اور بھائی آئے تھے اس کو لینے کے لیے، لیکن وہ جو چوڑیاں وغیرہ اس کی ماں کی تھی وہ بھی انہوں نے اس کے حوالے کی. جو 6 بندے تھے 5 بندے تھے کہ یار یہ لے لو، میرے بیٹوں کو کچھ نہیں کہنا. اور وہ عامر بیچارہ جب میں پچھلی بار گیا پاکستان تو رو رہا تھا، واپس نہیں آ سکا، اس کو دوبارہ ویزا نہیں، چونکہ اس سامان کے اندر اس کا پاسپورٹ بھی چلا گیا. اس طرح کے واقعات آپ بھی تو وٹنس کرتے ہوں گے، آپ بھی سنتے ہوں گے. کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کی کوئی ریٹ کسی جگہ قائم ہے اس وقت، یا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ شہراز صاحب یہ جو آپ نے مجھے ہمیں بلایا یہاں پہ، اور دیکھیں آج جو میں آپ کو آپ کی توجہ اور آپ کا پروگرام کی وسادت سے آپ کی ایک جہاں سے یہ ریزن سٹارٹ ہوتی ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے right now we facing incompetent leadership، جس کی وجہ سے ہمارے پاس لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے ٹو ہولڈ دا کمانڈ، لیڈ ادرس، اور لوگوں کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پر قابو پایا جائے. بدقسمتی سے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں اس کے برین یا اس کو روک سکے، اور اسی وجہ سے یہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا یہ سینکڑوں واقعات ہیں. آپ تو یہ جو انہوں نے باتیں کی یہ وہی جانتے ہیں جن پہ یہ بیتتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کسی کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں ایز اے شہری، پاکستانی شہری، ایک انسان ہونے کے ناطے، جس کے پاکستان جو تھا وہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اور اس میں سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جان و مال کی تحفظ دیا جائے. اور انکمپیٹنٹ لیڈر کی وجہ سے لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی بنیاد پر ان کی کمانڈ نہیں ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ سارے واقعات. ہم جیسے جیسے پروگرام بڑھے گا میں آپ کو آپ کی پروگرام کی وسادت سے لوگوں کو بتاؤں گا کس وجہ سے اس کی جڑوں. شہریوں کو بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ قانون کیا احترام کریں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہم ایک دوسرے کی ایک ہوتی ہے کہ کانشیس بھی ہوتا ہے، ایک انفرادی طور پر ایک انسان کا عمل بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود اگر اپنے نیبر کا مکان جلا دیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے کوئی باہر نہ نکلے، زبان نہ کھولیں، کسی کو پروٹیکٹ نہ کریں، تو شہریوں کا بھی تو کوئی نہ کوئی فرض اپنا بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کریں. شہراز صاحب آپ کو یہ جو شہری بچارے، آپ شہریوں کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر ادھر امپلیمنٹ ہوگا تو پھر یہ بیچارے شہریوں کو تو پانی نہ پینے کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، اویئرنیس نہیں ہے. یہ تو بات کی باتیں. پہلے تو آپ اس کا جان و مال کی تحفظ کریں اور ان کو اویئرنیس دلائیں، ان پہ تعلیم دیں، سب سے امپورٹنٹ. اور یہ جو سسٹم ابھی تعلیم پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، شہریوں پہ یہ آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ شہریوں پہ یہ شہریوں کی. آپ کا کہنا ہے کہ تعلیم کا فقدان ہے، حکومت انکمپیٹنٹ ہے. ایبسلوٹلی، اس میں میرا نہیں کہنا، یہ آپ کی عوام، یہ ہمارے بھائی سب بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو دس از یور ریسپانسبلٹی. اگر کوئی بھی ادارہ ہو اس کو کوئی ہولڈ کرے، اس کی ریسپانسبل بنے کہ بھئی یہ میری ریسپانسبلٹی ہے. یہ پہلی کی پوائنٹ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کوئی کمپیٹنٹ بندے لے کے آئیں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو خدارا یہ پاکستان بڑے ہی مشکل مراحل میں چلے جائیں گے. لاسٹ کوسچن جو آپ نے کیا کہ شہریوں کا، اللہ کے ولی موجود ہیں وہاں، انشاءاللہ وہ اپنا حق ادا کریں گے اور یہ ان کو ادا کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ کی تعلق، لیکن انہوں نے جو ان کے جو یہ ٹرائبل ایریاز ہیں
جہاں پہ میرپور کا ایریا وہاں پہ انفارچونیٹلی وہاں تعلیم نہیں ہے بیچاروں کے پاس، ان کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پانی کے میرپور میں تو پیسے ہیں اور پیسے بھی ہیں، پیسہ آنے سے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا منی، ایجوکیشن اور ان کے رائٹس کیا ہیں یہ بتائے جائیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ اور تعلیم فریق کی جائے. یہ بگنی صاحب پاکستان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں آپ ANP کے لیڈر ہیں، وہ تو آپ کا حق ہے جیسا بھی آپ اس کو ڈیفینڈ کریں یا جو بھی اس کے حق میں بات کریں، لیکن ہم ایک طرح کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ اصل میں ایشوز کیا ہے. بھائی نے کہا تعلیم کا فقدان ہے، حکومت انکمپیٹنٹ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن اور کیا کیا بڑے بڑے مسائل اس وقت؟ بھائی یہ جو مسائل بتا رہے ہیں اس میں ایگری ہوں جی. ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت اہم مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. یعنی جو لا اینڈ آرڈر کی لا اینڈ آرڈر کے سیکیورٹی ہے، وہاں تشدد جاری ہے، وہاں ٹیررزم ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کیے بغیر ہم کوئی بھی آگے نہیں جا سکتے. اس کے بہت سے وہ ہیں. اگر ہم ماضی کی طرف آئیں، ماضی میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندہ کی حیثیت سے یہاں، کہ جب افغانستان میں انقلاب آ گیا ترقی حکومت کی اور اس کے بعد امین حکومت کی اور ببر کارمل کی وجہ سے، خاص کر ببر کارمل سے پہلی کی وجہ سے، وہ اس وقت ولی خان نے کہہ دیا پاکستان کو، ضیاء الحق کو، کہ بھئی آپ دوسرے ملکوں میں ہاتھ اور انگلی نہ وہ کر لیں، مکس نہ کر لیں، کیونکہ وہاں جو ابھی کلچر آ رہا ہے وہ کلاشنکوف کا، اگر آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ کلاشنکوف کا جو کلچر ہے وہ صرف نہ پشتونخوا کی طرح آئے گا، وہاں تک سٹائپ ہوگا، بلکہ کراچی تک ہی آئے گا. اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف رنگ ہیں ان کے. ایک جو آپ نے بتا دیا کہ بھئی وہ یونس اور مصر کے بعد یہ چیزیں وہاں تک بھی اس کا دائرہ وہ آپ نے خود یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی ایئرپورٹ سے آدمی آ رہا ہے گھر تک وہ نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ٹیررزم کی ایک وہ ہے چھوٹی سی اس مثال ہے کہ بھئی وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. میں اپنے صوبے کا وہ پختونخوا کا وہ لے لیتا ہوں کہ وہاں تو ہم گھر سے نہیں نکلتے ہیں، جب بچے اسکول بھیج دیتے ہیں تو ماں آرام سے نہیں بیٹھتی ہے جب تک وہ بچے اسکول سے واپس نہ آ جائیں. سب سے مسئلہ ہمارا یہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب ہمارے راہبر رہنما کہتے تھے کہ بھئی یہ کلچر نہ لائیں، خدا کے لیے یہ سرحدیں بند کر لو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں غدار ہیں، یہ مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے مسلمان بھائی ہیں، لیکن کلچر کو اپنے پاکستان کو تو بچانے کی کوشش کر لینا. تو یہ ابھی مسئلہ ہے. مسئلہ ایک بندے سے، ایک حکومت سے میں خود نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ حل کر سکتے نہیں. اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پوری پاکستان کی پارٹیاں ایک ساتھ نہ بیٹھیں، تمام پارٹیاں ایک ساتھ نہ بیٹھیں اور سب کو چھوڑ دے، سب سے اس مسئلے پہ وہ اتفاق کر لیں کہ بھئی یہ ٹیررزم کو کس طرح روکا جائے. تو آپ کے نظر کے مطابق دہشت گردی ایک بہت اہم، سب سے اہم وہ ہے. تو دوسری چیزیں جس طرح ایجوکیشن کہہ رہے ہیں وہ بیسک ہیں. وہ ویسے اگر وہ ٹیررزم ہو یا نہ ہو وہ بیسک چیزیں ہیں. پانی کا مسئلہ وہ ٹیررزم ہے یا نہیں ہے، وہ ایجوکیشن ہے. لیکن فی الحال سب سے زیادہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. ممتاز خان ججی صاحب، آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا جو ہے اسی کو ہی فاٹا کہتے ہیں، اور ایک گروپ آف اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹ ان نارتھ ویسٹ آف پاکستان لائنگ بٹوین دی پروونس آف خیبر پختونخوا بلوچستان ان دی ساؤتھ اینڈ دا نیبرنگ کنٹری آف افغانستان. ان کی جو ہے یہ تو اس کی جغرافیائی حیثیت ہے، اور یہ خیبر پختونخوا اور افغانستان اور پھر بلوچستان کے درمیان میں یہ جو علاقہ ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے. اس پر 7 بجے کے قریب جو ہے یہ اورگزئی ایجنسی سے بھی ایک مہمان ہوں گے، ان سے بات کریں گے. یہ 7 ایجنسیاں مل کر جو ہے وہ خیبر، یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے یہ ہے، اور یہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس پہ ڈائریکٹ کنٹرول کرتی ہے. ایک تو پہلی ایجنسی کا نام ہے باجوڑ ایجنسی، اس کے بعد محمد ایجنسی ہے، خیبر ایجنسی ہے، اورگزئی ایجنسی ہے،
کرم ایجنسی ہے, نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہم ڈرونز حملے ہوتے ہیں, جو پرابلمز ہوتی ہیں, زیادہ تر امریکہ کا, یو کے, یو ایس اور جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں, یہ اسی جگہ پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اور اس کے تانے بانے بھی سارے اسی علاقے سے جا کر ملتے ہیں. تو آپ ممتاز صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو فاٹا ہے اس کی پرابلم اصل میں ہے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز بھائی, پہلے تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اور ساری تکبیر ٹیم کا. تو آپ کا پروگرام تو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. دوسرا پروگرام ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا, سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا, تو تکبیر مسلسل وہ بھی بڑی میرے شوق سے دیکھتا ہوں. بات ایسے شیراز بھائی کہ فاٹا میں جو ہمارے لوگ بم سے اڑ رہے ہیں, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, کوئی چیز کا وہاں پر نہ کوئی اسکول ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ وہاں پر کوئی روڈ ہے, نہ کوئی بجلی ہے. جب آپ کی بات پوری ہوگی تو ابرار میر صاحب لائن پر ہیں, ان سے بھی بات کرنا. جی کیری آن کر. امریکہ آتے وہاں پر, وہ امریکہ, یہ طالبان کہاں سے آ گئے؟ طالبان کون ہے؟ ہمارے لوگوں کو یوز کر رہے ہیں, ہمارے علاقے کو یوز کر رہے ہیں. وہاں پر ایک قسم کی جنگ کی ماحول بنا ہے. اسی وجہ سے ابھی ضرورت اسی چیز کے پڑے. کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی سیاسی پارٹی, خدا کی قسم کوئی سیاسی پارٹی کوئی کام نہیں کر رہے. ہمارے اپنے قریب جو ہے خیبر پختونخوا کا ANP, وہ تو کہتے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہر پیپل پارٹی کا حکومت ہے کہ میں تو کہہ دوں کہ ٹوٹلی ناکام ہے, ٹوٹلی ناکام. کیونکہ فاٹا میں اتنا حالات خراب ہے, کیونکہ ہم نے خود دیکھا بھی ہے. حبیب ملک ہمارا جو پریزیڈنٹ صاحب ہے, اس نے یہ ضروری سمجھا کہ یہاں پر ہمارا اپنا کوئی تنظیم, یہاں پر ہمارا کوئی سیاسی پارٹی بنا دے, اپنے لوگوں کے لیے خود اپنا خدمت کر لے. وہاں پر یہ حالات ہے کہ وہاں پر ایک بیمار جب پشاور میں لے آتا نا تو قسم سے 5 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پر ایک بیمار کے لیے راستے میں وہ جو ہے نا ڈیڈ باڈی بن جائے گی, لیکن کوئی طریقے نہیں ہے. اسپتال اور ڈسپینسری کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اسکولز کچھ نہیں ہے. وہاں پر آپ جاؤ نا, آپ خود حیران ہو جائیں گے. پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, جو سیاسی پارٹیز ہیں, وہ بھی ہے, سیاسی پارٹی تو وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. ریفارمز وہ لا بھی اجازت نہیں دیتا. لا تو جب میں کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, ہمیں نہ کوئی پاکستان شہری کا کوئی چیز ملا نہیں ہے, نہ ہم کوئی پاکستانی, ہم بھی پاکستانی ہیں نا. ہم جتنا اور لوگوں کے ساتھ پیار ہے پاکستان کے ساتھ, اتنا ہمارا بھی ہے. کشمیر کے اوپر ہمارے لوگ مرے ہیں, بنگلہ دیش میں ہمارے لوگ مرے, تحریک پاکستان میں ہمارے لوگ مرے ہیں, فاٹا کے لوگ, قبائل لوگ. پھر بھی اس لوگوں کو وہی آزادی نہیں ملتا جتنا پشاور کے لوگوں کو, پنڈی کے یا لاہور کے لوگوں کو ملتا ہے. کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں, کوئی چیز نہیں ہے. ابرار میر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ابرار میر صاحب. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. جی فرمائیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے مہمانوں کا, خاص طور پہ ہدایت بنگش صاحب کا جو جرمنی سے تشریف لائے ہیں, ہمارے ANP کے بھائی جو صدر ہیں. تھینک یو ویری مچ. شیراز بھائی, میں نے آج بڑے ایک ارجنٹ, اس پہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, بڑے اچھے آپ کے ٹاپک ہیں, اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا خاص طور پہ تکبیر TV کی وساطت سے, اور یہ تحریک انصاف کے میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان سے ذرا کہیں کہ آج یہ کاشف عباسی کا پروگرام دیکھیں, ریپیٹ ہوگا 7 بجے. اس میں عمران خان صاحب نے, آپ نے جو 7 ایجنسیاں گنائی ہیں نا, وہ تو ہمارے اپنے ملک کی ہیں. عمران خان صاحب ایک ایجنسی چلا رہے ہیں, اس کا نام ہے جوش ایجنسی. آج انہوں نے کہا ہے کہ جو احمدیوں کی مساجد ہیں ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں. یہ کس کانٹیکسٹ میں احمدیوں کی مساجد وہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات میری بڑے غور سے اس چینل کے وساطت سے میں یہ ایشو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. میری ان کے کچھ پارٹی کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی بڑے خفا ہیں اس بات پہ, اور یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اور ان کو کہیں کہ وہ جو جوش لابی پہ زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرتے ہیں, ادھر مسلمانوں کو, ایشین MPs کو سپورٹ نہیں کرتے, صرف زیک گولڈ سمتھ کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں, تو یہ کیا کنٹراڈکشن ہے؟ اور یہ باتیں تو دیکھیں کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے, بات یہ ہے کہ عملی جامہ جب پہنائیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے. اچھا ابرار میر صاحب, چونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کا حق بنتا ہے آپ دفاع کریں, لیکن
ایک بات آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، میں آپ سے ڈیبیٹ بھی اس بارے میں کر سکتا ہوں، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ جو خاص کر کے آپ کی جو پارٹی ہے اس کو تو چاہیے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو سٹرانگ کریں. یہ الٹرنیٹو ہے، حل ہے متبادل ہمارے پاکستان کے پرابلم کا کہ پولیٹیکل پارٹیز فنکشن کریں، الیکشن ہو ٹائم پر اور لیڈرشپ سامنے آئے. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو پاکستان کے اندر جتنے لوگ حکومت کر رہے ہیں سب کے بہت بڑے بڑے بیگیجز ہیں. کوئی کسی ایجنسی کے لیے ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے. یہ تو میڈیا میں ہر چیز رپورٹ ہوتی ہے. تو اگر کاشف عباسی کے پروگرام میں جوئش کمیونٹی جوئش کسی ایجنسی کا کوئی انہوں نے وہ ان سے کوئی لنک بنایا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں پروف نہ ہو. نہیں، یہ آپ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ایم ڈی او کی مساجد، یہ بات آپ کہنا ہے سننا. چلو اچھا ٹھیک ہے، ہم کسی کنٹروورسی میں پڑھتے ہیں. میں ان کا نمائندہ بیٹھا خود بات کرے گا عمران خان صاحب کے بارے میں، لیکن جو میرا فرض بنتا تھا وہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ میں خود پولیٹیکل سسٹم کی حمایت میں لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں. میں چاہتا ہوں ڈیموکریسی فنکشن ہو پاکستان کے اندر، سیاسی انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں. یہی ملک کا جو الٹرنیٹو حال ہے تاکہ فوجی دوبارہ واپس نہ آئے. کوئی ڈکٹیٹر ہم نے 11 سال 9 سال جو ہے بڑے بڑے مارشل آرٹس دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں ہمیں کیا کیا کلاشنکوف کلچر ملا، ہیروئن کلچر ملا، کیا کیا اور نہیں ملا. شیراز صاحب، اس کا کون سی سیاست سے تعلق ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو وہ بڑا غریبوں کا ہمدرد کہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایم ڈی او کی مساجد؟ آپ میری لاجک کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ یہ بتایا مجھے کہ ماسک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، انگلش میں ایک لفظ ہے ماسک. ہاں جی، ماسک استعمال ہوتا ہے چرچز کے لیے، مساجد کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. عبادت گاہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب. ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پیر صاحب سے بھی بات سن لیں، کبھی یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کسی مسلمان کو یہ کہنے کی. چلو ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ویلڈ ہے آپ کا، اس کو لے لیتے ہیں. اور مذہبی پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ بات کریں تو زیادہ میرے اس پہ زیادہ رائے رکھتے. بہت شکریہ ابرار میر صاحب. جی، میں تو پہلے تو ہماری بات چل رہی تھی لا اینڈ آرڈر کی. یہ جو کالر آئے ان کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ انسانیت، حقوق العباد. اب کیونکہ آپ نے پروگرام میں پہلے لیڈرشپ کی بات کرنی تھی، لا اینڈ آرڈر کی بات کرنی تھی، لیکن ان کا کیونکہ بیچ میں انہوں نے کال کی، میں انشاءاللہ ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ میں نے پہلے ان کا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ انٹرویو نہیں سنا تو کمنٹس کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. لیک آف ایجوکیشن، حقوق العباد از فرسٹ. اور اس میں اگر کسی کی ناجائز کسی کو مارا جاتا ہے، آف کورس پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو تو اسے منع کیا جائے. یہ کہیں میرے رسول اللہ کا یہ قول ہے کہ اپنے جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر کسی کے ہندو رہتے ہیں، اگر کوئی بھی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایم ڈی او کی مساجد لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مساجد سے جلائی عبادت گاہ لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں یہ مسلمانوں وہ، لیکن جنرلی اگر اس کو براڈر پکچر میں دیکھے جائیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو مسلمان ایک دوسرے پر ان کے اوپر حق ہیں. اور اسلام سے ہماری دوری کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آ رہی ہیں. اب میں ان کا یہ جواب ہے. اور دوسرا میں ان کی طرف بھائی نے ابھی جو انہوں نے خان صاحب نے بھی کہا کہ ایجوکیشن تو بات کی بات ہے، لا اینڈ آرڈر، یہ جو گھر جلا دیتے ہیں. اگر ایجوکیشن ہو کہ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پہ کیا حق ہے تو یہ ہماری کئی پرابلمز حل ہو جائیں. ناردرن ایریا فرنٹیئر پہ انفارچونیٹلی وہاں تو سکول نہیں بننے دیے جا رہے، ان کے اپنے وڈیرے. معذرت کے ساتھ خان صاحب، اللہ کرے میرا بھی ویسے ہی اس میں کوئی نام، وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، سید مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ ایک قوم ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لاہور کے ہیں یا ہم پشاور کے ہیں تبھی ہم ایک قوم ہماری کامیابی کی طرف جائے گی. اگر ہم یہ اسلام سے دوری ہے، ایجوکیشن سے دوری ہے، جب ہم یہ چیزیں ساری پڑھیں گے تب ہمیں پیار بڑھے گا اور تب ہم یہ قوم اٹھے گی. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے، لیک کر رہے ہیں ہم لیڈرشپ، کمی ترین لیڈرشپ میں ابھی یہی ہے. اور 3 سال میں ابھی لیڈرشپ کو بھی بہت ساری میس ہو گئی تھی.
हो सकता है उनको मौका मिलना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत ने अभी तक कोई डिलीवर नहीं किया। इसका भी मैं जवाब देता हूं। इनकमिटेड है। बंगश साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो है आपके वज़ीर आला जो अमीर हैदर होती साहब है, इन्होंने कहा है कि गैर मुल्की मफादात की जंग में नुकसान सबसे ज्यादा पख्तूनों का हो रहा है। हमारे लीडर तो बांगे दुल ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की अपनी जंग है, ये हमारी जंग है, टेररिस्ट की जंग है, तो ये नुकसान पख्तूनों का हो रहा है और गैर मुल्की जंग, ये इससे इनकी क्या मुराद थी? भाई ये तो जाहिर बात थी, जब कोल्ड वार थी रशिया की और अमेरिका की, तो अफगानिस्तान में जब इनकलाब आ गया तो एक तरफ से रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका, उनके अपनी इंटरेस्ट थे, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन मुंतखब कर ली, वहां उन्होंने जंग शुरू की। अभी मलिक औरकज़ई साहब हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम औरकज़ई एजेंसी से लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शिराज साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप बहुत देर हो गई है, जाग रहे हैं हमारे लिए। ये बताएं कि ये आपकी मुत्तहिदा कबाइल पार्टी जो है, ये आनन फानन पाकिस्तान का हर मीडिया इसको बड़ा स्पेस दे रहा है, बड़ा टाइम दे रहा है, ये क्या जरूरत बन चुकी है इस वक्त फाटा के लोगों की? वहां पे जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है उसको खत्म करने की, वहां के जो रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है, ये क्या उसका मुतबादल है क्या? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, और मैं जो बैठे हुए मेहमान हैं उनको भी मैं मेरी तरफ से उनको खुश आमदीद कहें। और मैं औरकज़ई एजेंसी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा मुत्तहिदा कबाइल पार्टी का जो है। आप हैं तो वहाँ औरकज़ई एजेंसी से है ना? जी जी बिल्कुल, मैं कबायली हूँ, मुझे फख्र है, मैं कबायली पाकिस्तानी हूँ, इस पे मुझे फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे नाम है, बल्कि हमारी बड़े बुजुर्ग भी ये फख्र करते थे, और हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह इस बात पे फख्र करेंगी। तो मौजूदा जो है, मेरे ख्याल में आपने पार्टी की बात की, पार्टी को माशाल्लाह पाकिस्तान में अभी हमें चंद माह ही हुए हैं इंट्रोड्यूस कराए हुए, लेकिन काफी अच्छी पजीराई मिल रही है, क्योंकि वो एक 63 साल की जो एक प्यास थी लोगों में, खासकर कबायली लोगों में, जो एक पॉलिटिकल उनको एक उनकी नीड्स थी, वो चूंकि पूरी नहीं कर पा रही थी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन देखो 63 साल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला और वो लोग इख्तिदार में आए, और उन लोगों ने वफाक में और सूबों में हुकूमतें की, लेकिन किसी ने भी कबायली इलाकों के हवाले से खास तवज्जो नहीं दी। और यही वजह थी कि वो इलाके जो हैं वो दिन ब दिन पीछे चलते गए। मेरे ख्याल में जो 63 साल पहले गोरों ने जो वहां पे काम किए थे तरक्याती, हम उसी पे 63 सालों से हमने उन्हीं पे गुजारा किया। ये पिछले 1-2 हुकूमतों में थोड़े बहुत जो है वो रोड्स वगैरह बने, लेकिन वो भी खास नहीं। तो असल मसले जो है वो वहां की बुनियादी इंसानी हुकूक जिसको हम कहते हैं वो है, क्योंकि वहां पे शराज साहब 63 साल से वही अंग्रेज दौर का काला कानून FCR जो है वो चला आ रहा है, और उसको रिमूव करने के लिए या उसमें कोई खातिर चेंज करने के लिए किसी भी पार्टी ने या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम मजबूर हुए, हमारे कबायली मजबूर हुए। और ये जो कानून है, मर्जी की बात है, ये 63 साल से नहीं है, ये 1901 से चला आ रहा है हमारे ऊपर। तो आप खुद सोचिए कि 1901 का कानून जो है वो अब तक हमारे ऊपर, किस दुनिया में मेरे ख्याल में और किसी जगह भी ये कानून नहीं होगा जो हमारे ऊपर है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं आपको दिलचस्प तरीन, कि ये वो इलाके हैं दुनिया के किसी भी स्टेट में ऐसे इलाके नहीं होंगे जहां पे पॉलिटिकल राइट्स लोगों के गजब की गए हों। तो हमारे जो है वो आईनी हुकूक और हमारे जो है वो सियासी हुकूक वो जो है वो पामाल किए गए हैं लास्ट 63 ईयर्स में। खासकर हम बार बार कहते हैं कि 6 दहाइयां हो गई हैं, लोग कहाँ पहुंच गए हैं, लोगों ने कितनी तरक्कियां की, लोगों ने क्या कुछ देख लिया। और हम जो है वो 63 सालों में हमने सिर्फ जंग, गोले और बारूद और मुख्तलिफ ऐसी चीजें देखी हैं जो कि इंसानियत की तबाही के जो है वो उनको पहुंचाए हुए। हम तो तबाह हो गए। आप देख रहे हैं हमें कौन सी दुनिया का कौन सा असला है जो हमारे इलाकों पे चेक नहीं किया है। इवन ड्रोन कहाँ पे अगर इस्तेमाल होते तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी हमारी कबायली पट्टी जो है वो चुनी गई।
کون سے جو ہے B-52 استعمال ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ اسکرز میزائل، پتہ نہیں اسٹرنگر میزائل، جو کچھ ہے دنیا کا جو بھی اسلحہ جدید ترین بنا ہے اس کو استعمال اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے اوپر استعمال کی گئے. تو یہ ایک وجہ تھی. اور ہمارے پھر اگر ہم آتے ہیں ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے ہیلتھ سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے بجلی نہیں ہے، روڈز نہیں ہے. ہمارے لوگ ابھی تک ایسے لوگ آپ کو ہمارے پہاڑوں میں ملیں گے جنہوں نے شہر کو دیکھا تک نہیں ہے. تو یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، یہ کیوں سوئے ہوئے تھے ہمارے یہ لوگ. انہوں نے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے باقی بھی آپ کے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، انہوں نے ہمارے ان قبائلی علاقوں کو بیچا ہوا ہے. آپ یقین کریں ہر ایک نے جو حکومت میں آیا ہے انہوں نے ان قبائلی علاقوں کو بیچ دیا ہے. کسی نے رشیا کے ہاتھ اور کسی نے جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ اور کسی نے جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ. ہم لوگوں کو بیچ کے کھا رہے ہیں. اسٹل ہمارے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے نام پہ اربوں اور کربوں روپے آ رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو یہی چیزیں تھی جن سے ہم مجبور ہیں اور ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے بنیاد ہے اور الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں کی ترقی، ہم نے اپنی صوبے کے ڈیمانڈ کیے. ہم نے کہا ہمیں اپنا ایک اسٹیٹس دے دو، ہمیں اپنا ایک انتظامی یونٹ دے دو، پھر اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے یونٹ. اب دیکھو نا کہاں پہ دنیا میں لوکل باڈی سسٹم، ہمارے پاس ان علاقوں میں لوکل باڈی سسٹم ہی نہیں ہے. تو جب لوکل باڈی سسٹم اور یہ جو انتظامی یونٹس ہیں، چیک اینڈ بیلنس اور بے تحاشا اختیارات ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ، وہ فنڈس کی جو ہے کوئی جو ہے ان میں کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہے، بے تاج بادشاہ ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تھی جن نے ہمیں مجبور کیا ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہو گئے. اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ اپنا جو جائز حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، آئینی پاکستان نے جو ہمیں اپنا حق دیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ ہم لے کے رہیں گے. حبیب صاحب یہ کتنی بڑی آبادی ہے، یہ 7 ایجنسیاں ہیں اور اس کے علاوہ یہ کتنی آبادی ہوگی تقریباً فاٹا کی؟ اگر یہ جی شہراز خان صاحب 7 ایجنسیاں ہیں بڑی، اس کے علاوہ 6 جو ہے ایف آر جس کو کہتے ہیں ایف آر، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو ڈسٹرکٹس کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن ان کو بھی ایف آر جس طرح ایف آر لکی ہے، ایف آر ڈی آئی خان ہے، ایف آر بنو ہے، ایف آر پشاور ہے، ایف آر کوہاٹ ہے، یہ ایف آر 6 علاقے جو ہیں ان کو بھی ایک ایجنسی سمجھے کہ ایک حیثیت حاصل ہے. تو 8 سمجھے ایجنسیاں ہیں اور ہماری جو آبادی ہے وہ سرکاری جو اعداد و شمار ہے وہ تقریباً کوئی 38 لاکھ ہے، 3.8 ملین. لیکن جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہے جو ہماری اپنی وہ تقریباً یہ 6.5 ملین کی آبادی ہے ہماری قبائلی علاقوں کی. اچھا ایک بات بتائیں حبیب صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں یا پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، جب پاکستان کے اندر لاہور کراچی کسی جگہ بھی دھماکہ ہو جاتا ہے تو اس کے تانے بانے جا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقوں سے آدمی آیا تھا، سوسائڈ بمر آیا تھا، اس نے یہ کیا. تو یہ بات آپ شاید اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ایک انصاری ٹو سے کہ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں. اور لیکن ان کی یہ بیکنگ کون کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ری ایکشن ہے ڈرون حملوں کا، یہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، یہ کون ہے جو ان کی ساری گرومنگ کرتا ہے پھر آگے بھیجتا ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیں شہراز خان صاحب ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو ماشاء اللہ ویسی بھی بادشاہ لوگ ہیں، ان کی باتیں تو آپ سنیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم نے اتنے پکڑے اتنے پکڑے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، بس وہ مولا جٹ کی فلم والی کہانیاں ہیں، وہی ڈائلاگ ہیں، وہی باتیں ہیں. اصل جو ہے یہ تانے بانے، ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کچھ بیسز نہیں ہوں گے یا کچھ نہیں ہوں گے. کیوں ہم یہ سچ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آج جو ہے آج وہ دور نہیں ہے. آج جو آپ دیکھیں یہ طلبائزیشن یا جو بھی کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے پنجاب کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. آپ جائیں جنوبی پنجاب تک، آپ رحیم خان سے لے کے ان علاقوں کو دیکھیں، ڈی جی خان دیکھیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ان کے بیس ان علاقوں میں ہے. اور میں آپ کو ایک تاریخی بات یہ بتاؤں، جب ہم یہ طالبان نے جب افغانستان پہ قبضہ کیا یا ان کی حکومت بنی تو میں نے خود دیکھا، یہاں پشاور سے آتے ہوئے ایک دن میں آ رہا تھا تو روڈ پہ ہم رکے ایک ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، وہاں 3-4 کوچز تھی اور ان میں کہہ رہے تھے یہ مجاہدین لڑکے ہیں ینگ. تو وہ ینگ لڑکے تھے، ان کی پٹیاں ان کی سب کچھ وہی ہمارے جو ہوتی ہیں قبائلی علاقوں انہی کی طرح ماشاءاللہ خوبصورت داڑیاں سب کچھ. لیکن وہ بول رہے تھے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی زبان. اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کہاں؟ پھر میں نے ایک سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے آئے. تو دیکھیں اس وقت کی بات ہے.
تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارے علاقوں تک جو ہے ان کے تانے بانے یہ نہیں ملانی چاہیے. اچھا، یہ مسلم لیگ نون والوں نے ایک بیان دیا تھا، ایک مسلم لیگ نون والوں کا ایک بیان سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ طالبان پنجاب پر حملے نہ کریں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. اس کا آپ نے کوئی معنی لیا ہے کہ کیا مطلب تھا ان کا؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ایک پالیسی کی بات ہے نا، وہ تو ایک پالیسی کی بات ہے. میرے خیال میں اگر کوئی پازیٹیو پالیسی کی، اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون والی کی یہ پالیسی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو قبضہ کیا افغانستان پہ، اور وہ میرا بھی بلیو ہے کہ جو افغانستان پہ غاصب قبضہ ہے، اور جس کا میرے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے خان صاحب ANP جرمنی کی صدر یہ بھی مانتے ہوں گے کہ جب رشیا نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوتا تو انہوں نے مخالفت کی تھی ایک قسم کی. اب دیکھیے بات یہ کہ یہ قبضے امریکہ کا جو ہے، ہمیں ان کی قبضہ جو ہے ان کو چھڑانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ چاہیں، آپ یہ سب سے وائلیشن بڑی تو آپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر نون والوں نے اس نظریے کے تحت یہ کہا کہ ہماری تو پالیسی یہی ہے کہ ہم تو امریکہ کے خلاف ہیں، اور میرے خیال میں وہ چیز اب تو چھپی نہیں ہے، وہ تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ خود طالب ہے، کبھی کہتے ہیں کیا ہے. تو اس کی ایک پالیسی ہے، اور وہ پالیسی یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی پارٹی، یا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ایز اے مسلم لیگ نون، لیکن میں آپ نے کوشچن کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ شاید اس نے یہ مخالفت کی ہے کہ جی امریکہ نکل جائے اور افغانستان سے، تو اس کو بیس بناتے ہوئے اچھا ANP کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کچھ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ریفارمز لائے جائیں، ہیلپ کی جائے. یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے یہاں پر کچھ ریفارمز لائے جائیں. یہ کتنی پاپولر ہے آپ کے فاٹا کے علاقے میں ANP؟ نہیں دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کون کتنا پاپولر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ فاٹا کی عوام کا فیصلہ ہے، فاٹا کی عوام سے پوچھا جائے، وہاں پہ ایک ریفرینڈم ارینج کیا جائے، اور ان فاٹا کی قبائلیوں کو ایک، یہ میرے خیال میں یہ جو ہمارے باقی بھی دوست شرکاء ہیں آپ کے پروگرام کے، وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اس چیز سے متفق ہیں کہ فاٹا کے عوام کو جو ہے خود موقع دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا ہم صوبے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہم صوبے کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کا کیا حال ہے؟ یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا کیا حال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے کوئی پلان بنایا؟ دہشت گردی کو دیکھیں، دہشت گردی کو جو ہے نا، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جڑ سے اکاڑ کے پھینکنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے علاقوں کو لوگ فگر آؤٹ کرتے ہیں تو پہلے تو ان علاقوں کو ترقی تو دیں، پہلے تو ان علاقوں میں ایجوکیشن جو ہے وہ تو لوگوں کو دے. اور میں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، آپ ان لوگوں کو جو 21ویں صدی 22ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ رنگینیاں تو آپ ان کو ایجوکیشن ہے. بہت شکریہ ابھی ملک صاحب، میں ان کو رکھا ہوا ہے تو کیا خاک وہ جئیں گے، انہوں نے تو پھر مرنے کا ہی سوچنا ہے. بہت شکریہ ابھی ملک صاحب. انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں بات ہوتی رہے گی. ہمارے پروگرام میں اس وقت ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی بریک کا، اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، اور تقریباً ہاف این آور لیفٹ اور باقی رہ جائے گا. ہم گفتگو کریں گے، ہم پروگرام منزل پر منزل اس بریک کے بعد بھی جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل حقیقت میں ہے کون سے مسائل ہیں اور ان کا جو حل ہے وہ کیا ہے. بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں. ابھی تک گفتگو ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، آپ نے گفتگو سنی کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تعلیم ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کے علاوہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں نے یہ ٹاپک جو ہے اپنے جو فیس بک ہے اس پہ بھی لگایا تھا. اس پہ کچھ ای میلز مجھے موصول ہوئے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں میں پڑھ دوں. ایک تو افتخار حسین نے لکھا ہے کہ چینج دی لیڈرشپ آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ پاکستان کی چینج ہونی چاہیے، اپوزیشن پارٹی کی بھی لیڈرشپ چینج ہونی چاہیے. شاید یہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجید ملک اور KH خورشید جیسی لیڈرشپ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہمیں اس کی ضرورت ہے.
سعدی سعد نے لکھا ہے کہ شیراز آئی ول بی تھینکفل ٹو یو. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ آپ پولیس کی پرابلمز جو ہیں وہ اگر ہائی لائٹ کر سکیں تو کر دیں کہ بہت تھوڑے سے پیسوں پہ ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے ان کی ویجز ہوتی ہے, بہت تھوڑے سے پیسوں پر 24 آور جو ہے کام بھی کرتے ہیں, اور جو پبلک کے اندر جو ان کے بارے میں رائے ہے وہ انتہائی منفی ہے, کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, اور یہ بیچارے جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں بہت کم ہیں. اگر ہائی لائٹ کرے تو تکبیر ٹی وی, اور میں ان کا شکر گزار رہوں گا. ان کا یہ ای میل تھا. اس کے بعد راجہ امین خان نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ یہ بریڈ فورڈ میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈونٹ ٹاک اگینسٹ پاکستان آرمی. آرمی ہیلپس اس ان کرائسس سچ ایز ارتھکویک اینڈ فلڈ کرائسس. اس کے بعد یہ ساجد کیانی صاحب نے شارجہ سے لکھا ہے مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی سیاستدان اور نہ ہی کوئی پارٹی جو ہے ایسی نظر آ رہی ہے جس کو میں جوائن کروں. اگر کوئی پارٹی یا کوئی سیاستدان پاکستان کا اچھا نظر آیا تو میں اس پارٹی کو بھی جوائن کر لوں گا اور اس لیڈر کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دوں گا. یہ کافی بنگی صاحب صورتحال مایوس کن لگتی ہے. یہ آپ نے پرابلم دیکھے, دہشت گردی کا ایلیمنٹس جو ہے یہ تو آ گیا. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب امیر حیدر ہوتی نے کل جو پریس کلب لندن میں بھی تھا, میں نے بھی یہ سوال ان سے کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے آتے ہیں. اس نے نہیں کہہ دیا کہ بھائی صرف طالبان آتے, یہ الزامات لگائے جاتے ہیں. نہیں, افغانستان سے آتے ہیں. اس کے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہوں, جب تک کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ طالبان کے خلاف کام کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ افغانستان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے طالبان کے خلاف, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر لیں. اور انہوں نے ایک اور بھی بات کر لی کہ بھئی تمام الزامات لگا لیتے ہیں, ایران بھی الزام لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ میں یہ لوگ یہ ملک وہ ہیں شامل ہے, اور انڈیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ملک ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں. تو ان نے یہ تجویز پیش کی کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک ہی میز پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور ان طالبان کے خلاف ایک ساتھ ہم موومنٹس کر لیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں. اچھا بھائی صاحب, یہ یہاں پر بہت بڑا کشمیر ڈائسپورا بھی ہے, بہت سارے کشمیری یہاں رہتے ہیں. میں نے رات کو یہی سوال آپ کے وزیر اعظم سے بھی کیا تھا, وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی سے بھی کیا تھا. ANP جو ہے کشمیر کے مسئلے پر کیوں خاموش رہتی ہے؟ 5 فروری کو دو سوال ایک ہی دفعہ کرتا تھا. 5 فروری کو یوم ہزار یکجہتی منایا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, پورے UK یورپ کے اندر منایا جاتا ہے, پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. پاکستان لوگ بناتے ہیں, پاکستانیوں کی جو سیاسی کشمیریوں کی جو سیاسی اور سفارتی سپورٹ ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کا عادہ کیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن یورپ کم از کم یورپ کے اندر UK کے اندر کیا ہوگی؟ یہ بھائی کوئی غلط تصور دے رہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ وہ کشمیریوں کا کوئی وہ نہیں ہے. کشمیر ہماری جان ہے, کشمیر ہمارے سر کے تاج ہے, اور آنکھوں کا جو ہم کہتے ہیں کہ کھال ہے, تو وہ ہم اپنے اس کو دل سے چاہتے ہیں. یہ غلط تاثر دیا آپ 5 فروری کو آپ کی پارٹی کو کنٹریبیوشن کرے گی؟ ہم نے خود ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, ان کا برسلز میں وہ ہے کمیونٹی ہے, کشمیر سینٹر ہے, ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک ساتھ منانا ہے. جو بھی کام ہمارے ساتھ ہو ہم کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ایک کالر کو شامل کر لیتے پھر پروگرام جاری رہے گا. جی السلام علیکم. جی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی دیکھیے جی, میں یہاں سے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں, مصطفیٰ کاظم. اچھا قادری صاحب, بہت مختصر ٹائم ہے, سوال کریں. میں جی مختصر الفاظ میں بات کروں گا. صاحب یہ بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے کہ پورا عالم اسلام جو اس وقت ابھی بھی آپ کی گفتگو میں بہت دیر سے سن رہا تھا, اور جو نئے پوائنٹ آپ لوگ نکالتے ہیں وہ بھی بڑے مطلب معلوماتی ہوتے ہیں. جزاک اللہ. کیا عالم اسلام جو اس وقت اس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے, آج سے 6 سال پہلے صاحب یاد ہے پڑتا ہے مجھے, اقوام متحدہ نے ایک وہ سرکولر نکالا تھا کہ اگر عالم اسلام کو اگر اپنے پریشانیوں سے نکلنا ہے تو جی حضرت علی کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے, اور انہوں نے جس طرح سے اپنی حکومت وہ 4.5 سالہ دور جس طرح سے گزارا ہے اس پہ عمل کیا جائے. اور کسی خلیفہ کا انہیں نام نہیں دیا, لیکن انہوں نے حضرت علی کا نام دیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں کام کیے ہیں, اس پہ اگر عمل کیا جائے عالم اسلام اپنے سب اچھے طریقے سے پوری دنیا کے نقشے پہ ابھر سکتا ہے. اچھا میں یہاں پہ پاکستان کے دانشور اشفاق احمد کا ایک مصرع دہراتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں ریسرچ کرنے کے نکلا
جب نکلا اور میری ریسرچ اس بات پر تھی کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء اکرام سے پوچھا، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کی، بڑی بڑی لیکچرز میں نے سنے، لیکن آخر میں کسی گاؤں میں سے میں گزر رہا تھا اور وہاں پہ مجھے ایک گنے والا نظر آیا. اس گنے والے سے میں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو اس گنے والے نے جواب دیا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے. تو یہاں بات کی اور کہو کی ہے. انشاءاللہ اگر عالم اسلام جو ہے وہ بہت جب ان کے اعمال جو وہ کہتے ہیں اس پر اگر جب عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں سارے، انشاءاللہ ہماری بات میں بھی، ہمارے عمل میں، ہمارے قول و فعل میں جب تضاد نہیں ہوگا. وہاں اس پہ کوئی مسلمان برائے نام ہے، لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ مطلب بعد رسول کیا کچھ وہ ہوا، تو انہوں نے ایک رول ماڈل دنیا کے سامنے بتا دیا کہ اس پہ عمل کر لو، سب مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب. آئی وش کے میں کنٹینیو کرتا، لیکن آپ کو پتا ہے مہمان بہت دور سے آئے ہوئے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی صاحب کون صاحب؟ میں اکرام بات کر رہا ہوں جی برمنگھم سے. جی اکرام صاحب کیا کہیں گے؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کوشچن کیا تھا نا کہ این پی کے بارے میں کہ این پی کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. جی تو اسی بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کل کی پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا جو آپ نے کوشچن کیا تھا نا وزیر اعلیٰ صاحب پہ، وہ اس نے تو آپ نے کو بھی جواب دیا تھا کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کشمیروں کا ہے. جی اب لیکن عملی مظاہرہ 5 تاریخ کو آپ کریں گے، کشمیری سے اظہار یکجہتی بنائیں گے، یہ اظہار یکجہتی کا دن ہوگا، اس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہم دیکھیں گے. تو یہاں بیٹھ کر میں اگلی دفعہ پریز کروں گا کہ واقعی آپ نے کچھ اس میں پارٹیسپیشن کی تھی. یہ تو پھر وہی جو آرگنائزر ہے نا جو کشمیر نہیں، آرگنائزر کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کشمیر رابطہ کمیٹی ہے، کشمیری ڈائسپورا ہے. آپ کو 5 فروری ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیلز آپ دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے بحیثیت پاکستانی پیسفلی جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. جی ممتاز، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، کون لیتے ہیں، لیکن آپ کا جواب جو ہے وہ پہلے میں چاہوں گا. فاٹا کے کتنے لوگ ہیں اس وقت یو کے اندر جو بے روزگار حالات میں وہاں سے کسی طریقے سے نکلے ہیں؟ کتنی تعداد ہوگی؟ تعداد تقریباً کوئی 500 تک ہے. اچھا یہ کب نکلے ہیں؟ مطلب ریسنٹلی بات ہوئی ہے پچھلے 5-10 سالوں میں؟ 5-10 سالوں میں یہاں پر بعض لوگ تو نئے آئے ہیں جب ابھی وہ حالات خراب ہوئے 9/11 کے بعد، بعض لوگ جب پرانے آئے ہیں یہاں پر مقیم ہیں. لیکن میں آپ کی تسلسل سے سارے یہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے، جتنی بھی پاکستانی ہے، اسی کمیونٹی، میں اس کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اس حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ. یہ ہمارے مصیبت جو ہے ہمارے ملک، ہمارے فاٹا کو ترقیاتی کام میں اس کو کر لو، کیونکہ لوگ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کو کوئی کلشن کوپ دے دے. ہمارا بھی یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کر لے، ہمارا بھی شوق ہے کہ ہمارے بچوں کو کتاب اور قلم دے دے. کیوں کلشن کوپ دی ہے؟ ایک کال لیتے رہتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب؟ جی جی اچھا، میں آپ سے بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ کی آواز لائن بہت ڈسٹرب ہے. انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کریں اگر ہو سکتا ہے تو. اور کوئی اگر کال ہے تو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا جی کون صاحب؟ آواز تھوڑا کم جائے. جی جی آواز کم کریں اور پھر بات کریں. جی ہاں اب کم ہو گئے. جی یہ ہمارا نام سکندر ہے. جی سکندر بھائی. جی اچھا بھائی صاحب، آپ نے یہ جو مظاہرہ رکھا ہے پچھلی دفعہ جو ہوا تھا تو کہتے تھے ہم 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں صرف 13 لیڈر ہی گئے تھے. اچھا یہ جو لیڈر حضرات ہیں وہ آدمی کیوں نہیں ساتھ لے کر آتے؟ چلو کم از کم 13 کوچیں تو آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. آپ اس میں گئے تھے پچھلی دفعہ؟ جی ابھی بھی جائیں گے؟ ابھی بھی جائیں گے، لیکن وہاں زیادہ سے زیادہ 50-60 آدمی ہوتے ہیں تو کوئی وہ الٹی کوئی اس کا اثر ہونے کے بجائے یہ دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہ حص کو جگانے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں. اکرام بھائی، میاں محمد صاحب نے کہا نا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لائے لاوے یا نہ لاوے. وہی تو سانو صحیح آنا ہوئے گا. میرے تو اتنا صحیح نہیں آنا. بس ہمارا کام ہے صرف یہاں پہ صدا دینا
یہی ایک وجہ ہے کہ اگر ہم ہمارے کال و فیل میں کوئی تھوڑا سا بیلنس آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. بہت شکریہ. جی شیراز بھائی کہ ہمارا اپریل میں پروگرام ہے یہاں پر لندن میں, تو حبیب صاحب بھی آئے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو بھی ابھی سی دعوت ہے, اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں پاکستانی تو اس کے لیے بھی دعوت ہے کہ پلیز خدا را پاکستان کو بچاؤ, ہمارے ساتھ ایک ہو جائے. کراچی میں بنگش صاحب آپ سے سوال کروں, کراچی کے اندر جو پختونخوا ہے 1986-87 سے جو پختونخوا کے لوگ ہیں 1986-87 سے لے کر آج تک بہت سارے دوسرے بھی وہاں پہ جو پرابلمز ہوتی ہیں, لسانی جھگڑے ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل ہو گئے, ایلیمنٹ شامل ہو گئے, لیکن زیادہ تر پختونخوا کے لوگ زیادہ اس میں شریک ہوتے ہیں, یا فاٹا کے لوگ ہیں, یا جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں, ان کے جان و مال کی کو جو ہے تحفظ پہنچانے کے لیے آپ کی پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بھائی اس طرح ہے کہ یہ جو کراچی ہے یہ سندھوں کا علاقہ تھا. جب پاکستان تقسیم وہ ہندوستان تقسیم ہو گئے, پاکستان بنا, تو وہاں ہندوستان سے ہمارے بھائی آ گئے اردو اسپیکنگ لوگ. تو جب وہ کراچی میں آ گئے, پاکستان کے دوسرے علاقے میں بھی لیکن کراچی میں زیادہ تر آ گئے, تو ان کو مسئلہ تھا اپنے ایگزسٹنس کے, کہ وہ اپنے آپ کو روزگار پیدا کر لیں, اپنی زندگی وہاں گزار لیں, وہ اپنی زندگی کے کچھ سٹیٹس بنا لیں اور اپنا مستقبل بنا دیں. تو ان کو بہت زیادہ پرابلم تھی اس 1947 میں. تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ لڑے, انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. جو اس میدان میں آئے ہیں اس نے ایسے ہی نہیں ملا, وہ بہت زیادہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اور وہ کچھ ابھی بن گئے ہیں. ابھی وہ تو انڈیا سے آئے ہوئے تھے, ہم پہلے سے اس علاقے میں موجود تھے. پشتون جہاں نہ کوئی کارخانہ ہے, وہاں کچھ بھی نہیں, مزدور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, تو وہ خود اپنی زندگی بنانے کے لیے, فیوچر بنانے کے لیے کراچی میں آ گئے ہیں. ہمارے پشتونوں کا ابھی وہی حال ہے جو 1947 میں وہاں اردو اسپیکنگ کا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنس کے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, کہ بھئی ہمیں کھانے کے لیے جو ایگزسٹنس ہے, وہ پینے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں, بچوں کو فیوچر بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آ کر, وہی آپ چاہتے ہیں کہ وہی رائٹس ہمیں بھی وہاں پہ ملے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیو اور جینے دو. اب ہم جی وہ حقوق کے لیے نہیں آئے تھے, وہ اس لیے آئے تھے کہ کلمہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ کلمے پہ لوگ بیک کہتے ہوئے وہ جذبہ تھا مسلمانوں میں جو 1940 میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو, کہ لوگ جو ہے اپنے کاروبار وہاں پہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آگے. یہاں پر جب آئے تو انہیں پرابلمز ہوئی, وہ رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, رائٹس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی رائٹس ہم بھی کر رہے ہیں, تو وہی کر رہے ہیں. تو آپ کی جماعت بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے ان لوگوں کو؟ بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جینے اور کہتے ہیں کہ ہم جی اور جینے جو پر چلیں. ٹھیک ہے, کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں اشتر بات کر رہا ہوں مڈل سیکس سے. جی بھائی صاحب. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آپ لوگوں کا ٹاپک کیا ہے, مگر میں نے ابھی آپ لوگوں کا پروگرام سوئچ آن کیا اور میں جو آپ لوگوں کی گفتگو کچھ دیر سے سن رہا تھا. جی. تو اس سلسلے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا, میری کچھ رائے ہے. جی. زیادہ کچھ نہیں, میری اتنی ایج تو نہیں ہے, آپ لوگوں کی ایکسپیرینس اتنی, مگر میں کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جی کریں کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے, مجھے, آپ سب کو, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میرا جو اپنا پرسنل موقف ہے, ہمیں اس ٹاپک سے ہٹنا چاہیے کہ ہم کشمیری ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم اردو اسپیکنگ ہیں, مہاجر ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم بلوچی ہیں, یا ہم آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا کیا ہیں. جی جی. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ ایرانی قوم کی ایک مثال لیجئے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی ہیں, وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ ہیں یا ہم وہ ہیں. یہ پتہ نہیں ہم لوگوں میں کب ختم ہوگا, اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے میں کبھی ایک نہیں آ سکتا. میں ہر چینل دیکھ رہا ہوں, میں ہر کرنٹ افیئر کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, میرا پرسنلی بہت اس میں ایک انٹرسٹ بھی ہے, اور میرا اوبیسلی ملک ہے, اور مجھے ایک بہت زیادہ اس سے لگاؤ بھی ہے, اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں, جو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہر بندہ اپنی جنگ میں لڑا ہوا ہے. حالانکہ آپ اردو اسپیکنگ کو دیکھ لیں, وہ کہے گا میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میرے حق میں یہ نہیں ہو رہا. فلانا کہے گا میں یہ ہوں. میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, مگر سب پوائنٹ اسکورنگ, سب ایک اپنی باؤنڈریز بنا کر اس طرح لڑ رہے ہیں جس طرح سے ایک
باہر کے بندے سے یا باہر کے علاقے کے لوگوں سے لڑا جاتا ہے، اس طرح کسی اور ملک کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں کے ہیں، یہ باؤنڈری ہماری ہے. تو خدارہ میں آپ کے بہت اچھی بات آپ نے کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں اس پہ فیس بک پر بھی آپ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ پروگرام میں بھی آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ناظرین آپ کے لیے، اگر آپ کے اندر کوئی سکلز ہے، آپ کو جذبہ ہے کوئی پاکستان کے سوشل اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی آپ کے پاس مشورے ہیں، کوئی تجاویز ہے، آپ بات کر سکتے ہیں تو پروگرام حاضر ہے. یہ تکبیر ٹی وی آپ ہی کی آواز ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر محبت، ہارمنی اور ٹروتھ ہی کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اپنے جو مہمان آتے ہیں ان سے بھی گفتگو ایسی کریں جس کا ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے مستقبل کے بچوں کو کوئی فائدہ پہنچے. جی آپ کچھ کافی دیر سے سوچ رہے ہیں لیکن میں اگنور آپ کو نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا چلو آپ کی طرف فائنل میں صرف آپ کی وسادت سے بڑا ہی امپورٹنٹ جو آپ نے فرمایا پہلے کہ یہ اس کو دہشت گردی کو روکا کیسے جائے، کیونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں ہم جو بیٹھے ہیں کہ معاشرے میں بہتری آئے، کہ پرابلمز تو ہم نے گنا دی. سب سے امپورٹنٹ بات حکومت کو سٹیپ لینے پڑیں گے کہ وہ دہشت گردی کو روکے. سول سوسائٹی کو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ جب دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس پہ کوئی اسے عدالتیں، پولیس جو ہے بیچاری محنت کر کے اسے پکڑتی ہے اور عدالتوں میں اسے کیونکہ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. ملٹری کو یہ حق حاصل ہے، اس کے اندر ایسے لاز ہیں کہ ملٹری کین ٹیک ایکشن. تو آرمی کو اور آپ کی عدالتوں کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو سزائیں دینا پڑیں گی جنہوں نے، تب جا کے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ، تب جا کے آپ کی یہ دہشت گردی ختم ہوگی. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ ملک جو ہے یہ بڑے برے کی طرف جا رہا ہے. یہ تو پھر ہم بلیم کریں، ظاہر ہے ویسٹرن جو انڈیا، یہودی جو اسرائیل جو ہیں وہ تو ظاہر ہے جب اپنے بندے کمزور ہوں گے دین دے اٹیک. اگر ہم خود لوگ اس ایریے کو کنٹرول کریں، جو حکومت کے جو یہ لیڈر ہیں جو بنے پھرتے ہیں سو کالڈ لیڈر، اگر یہ کوئی ایسے کام کریں، ایسے لاز سزائیں دیں تو امپلیمنٹیشن جو جیسے آپ نے کہا کہ عمل سے، باتیں تو ہر یہ کر رہے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور جب تک یہ نہیں کریں گے. طارق صاحب کا کیا ایجنڈا؟ 1 منٹ ہے. کس لحاظ سے ملک میں کیا تبدیلی؟ دیکھیں جی، لا اینڈ آرڈر میں ریفارمز آئے اور جو لا اینڈ آرڈر کو پہلے لاگو کیا جائے اور جو عدالتیں ہیں انہیں آزاد کیا جائے تاکہ عدالتیں آزاد ہیں، آزاد ان کے کام نہیں کیا جا رہا ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد وہی نہیں نہ کرنے دیا جا رہی. یہ تو آپ کے سامنے ہے ساری مثالیں. زرداری صاحب کی مثالیں بھی سامنے ہیں. پیپلز پارٹی جو حکمران ہے، کوئی رسپانسبلٹی کراچی میں کیا کہیں گے آپ؟ ANP کا کیا ایجنڈا ہے پاکستان کو مصیبتوں سے نکالنے کا؟ بھائی اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم یہ دہشت گردی کے ساتھ ایک ساتھ نہ بیٹھیں، تمام پارٹیاں، صرف حکومت یا یہ نہیں، تمام پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھیں اور وہ عوام کو ایک ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ عوام کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. جب عوام کو ہم اعتماد میں لے لیں تو جس طرح سوات میں ہو گیا، سوات میں کتنی برا حال تھا، تو وہ عوام ان کو ساتھ لے گیا تو مطلب فوج بھی تھا اوپر سے، نیچے سے عوام بھی تھا. کتنی تبدیلی ہے ANP باجا خان مرحوم کی وفات کے بعد؟ بیسیکلی کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہو گئی ہے کہ باچا خان پہلی کیا کرتے تھے کہ پشتون بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں کو جو اپنی دشمنی ہے اس کو ختم کر لو، ان کو پتھر کے نیچے رکھ لیں اور ایک ساتھ ہو جاؤ، ورنہ سیلاب آ رہے ہیں وہ تمام آپ کو لے کے بہا لیں گے. پھر جب انقلاب آ گئے تو اس نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ انقلاب آیا ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہے کہ بھئی اس نے جو پہلے بتا رہا تھا کچھ وہ بات انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور ساتھ جا رہے ہیں. اس میں میں بہت زیادہ خوش ہوں. جی وہ نان وائلنس کے میرے خیال. ممتاز صاحب کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے علاقے میں؟ آپ کو علاقہ جو ہے، آپ صوبے کا بھی مطالبہ آپ کا لیڈر کر کے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن اور بہت ساری چیزیں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تو بس وہاں وہ علاقہ ایسا ہے جہاں مار کٹائی گانز یہ وہ دوسرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا تصویر پیش کریں گے آپ وہاں کی؟ اس سے ڈیفرنٹ کیا ہے؟ شراط بھائی الحمدللہ ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹس ہے، لیکن اگر ہمیں موقع دے دے
اور ہمارے علاقے میں چینجز کر لے، چینجز پیدا کر لے. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں بہت ہی ٹیلنٹس ہے. پاکستان میں لوگ ہیں ہمارے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، اس قبائل سے نکلے ہیں. لیکن قبائل اتنا یوز ہو چکا ہے، اتنا ہمارے خون اور ہمارا علاقہ بیچ دیا ہے کہ اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے اپنے ہو لیکن ہمیں اپنا لو، ہمیں غیر نہ کر دو کہ علاقہ غیر ہے. تو آپ وہاں آنے دیں گے، وہاں پر ہم تو آنے دیتے ہیں لیکن وہاں پر جو یہ تو پروپیگنڈے ہے نا، یہ تو پروپیگنڈے. ہمارے جو اسکول تھے وہ تو اس لوگوں نے اڑا رہے. ڈرون حملے کون کرے؟ ڈرون حملہ ہوتا ہے کہیں وزیرستان کے اندر، اور اسکول اڑایا جاتا ہے بنو کے اوپر. بنو میں جو بچیوں کا اسکول ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ تو کوئی اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. تو کون ہے یہ حکومت کیا کرے؟ لوگ ہیں وہ اسکول تو ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہے. اسکول کون اڑا رہے کہ وہ حکومت کیا کر رہے؟ حکومت کا کیا حق ہے؟ حکومت کر لے نا، اس کو پکڑ لے. لوگ تو وہ تو دعوے کرتے ہیں نا، ملک رحمان صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے حکومت کو مانتے ہی نہیں. وہاں پہ اتنا اسلحہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے. بھائی یہ بات ہے نا کہ اسلحہ کس نے دیے ہے؟ 63 ایئر ہمارے علاقوں کو یوز کو اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ آپ سے کریں. بہت شکریہ ممتاز خان ججی صاحب، متحدہ قبائل پارٹی کے آپ نمائندے ہیں. بہت شکریہ جناب ہدایت اللہ بنگش صاحب، بہت شکریہ عرفان بٹ صاحب. کچھ تشنگی آپ تینوں کو رہ گئی ہے لیکن پروگرام میں بہت کچھ سیٹل ہوتا ہے. بعد میں معذرت میں چاہتا ہوں اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، لیکن یہی ہمارا آج کا ناظرین پروگرام تھا. خدا کرے پاکستان میں اسی دعا کے ساتھ کہ امن ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. بہت ساری چوریوں کی وارداتیں آج کل راول پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں، کراچی میں ہو رہی ہیں. ہمارا کام ہے بس مسائل کو اجاگر کرنا. اب یہی کچھ ہو سکتا ہے. ضلع شاہ صاحب کی کہانی آپ نے ایکسکلوسیو سنی تکبیر ٹی وی پہ، وہ بھی وہ کس طرح پریشان تھے. اپنا جب پاکستان جائیں تو اپنے جو عزیز و قارب ہے ان کا بھی خیال رکھیں. وہاں آتے جاتے اب ملک ہے، ہماری اکثر سوچ جو ہے یہاں پہ ہمارے بچے ہیں، کاروبار ہے، ملازمتیں ہیں، ساری زندگی کا جو ایسٹس ہے اسی ملک کے اندر ہے. ہم نے یہ حقیقت بھی جو ہے وہ اب ڈھکی چھپی نہیں کہ یہاں پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، ہماری زندگی بھی یہیں پہ ختم ہونے والی ہے شاید. لیکن ہم پاکستان سے پھر بھی اس قدر محبت کرتے ہیں اس خطۂ زمین کو کہ ہم خبریں بھی وہاں کی پڑھتے ہیں. وہاں پہ ہماری جو نظر ہے وہ ہمیشہ وہاں کے حالات پہ رہتی ہے. ہم کتنے ہی یہاں خوشحال کیوں نہ ہوں، اپنے ملک کو بھی اس ملک جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سوال سب سے اہم یہ ہے کہ بحیثیت پاکستان کے شہری اس قدر ہمیں اپنے ملک سے لگاؤ ہے، لیکن ہمارا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر پاکستان کی آبادی 17 کروڑ ہے تو آپ ایک آدمی اگر اس میں سے جو سن رہا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک آدمی آج پاکستان کے لیے یہ کام کروں گا، میں یہ سوچوں آج پاکستان کے لیے میں یہ کروں گا، تو ملک کے حالات جو ہے اسی طرح بہتر ہو سکتے ہیں. قانون کا احترام کرنا سب پہ ضروری ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور جو ہے وہ تکبیر ٹی وی کی ای میل سے ہمیں مطلع کیجیے گا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.